حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور برادران اسلام اور میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں جہاں آب پاشی کا نظام نہیں ہوتا، انسان وہاں اپنے مادی وسائل کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود پانی پہنچانے سے قاصر رہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب وہ کبھی رحمت ابر برستا ہے تو ویرانوں میں گھاس اگ جاتی ہے، بے جان درخت میں جان آ جاتی ہے، مرجھائے ہوئے درخت ہریالی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک کی آمد سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ایمان کی چنگاری سلگ اٹھتی ہے. بندے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. مساجد میں، خانقاہوں میں، گھروں میں، مکانوں میں، مکاتب میں، مدارس میں، ہر جگہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. مساجد پہلے بھی موجود تھی، نمازی پہلے بھی موجود تھے، لیکن رمضان المبارک کی آمد ہی سے بنگلوں سے، گھروں سے، مکانوں سے، فیکٹریوں سے، کارخانوں سے، ہر جگہ سے قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی احترام والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں پورے سال میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو تلاش کرتا ہے. پورے سال میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیکن انوار و برکات کا یہ ایسا مہینہ، بے مثال مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اپنے بندے کو تلاش کرتی ہے. رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ تمام مہینوں میں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو چھوڑ کر جتنے مہینے ہوتے ہیں 11 مہینوں میں، اگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت خداوندی تقسیم کی جاتی ہے، بانٹی جاتی ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ بنایا ہے، اپنا مہینہ قرار دیا ہے، ویسا پاکیزہ مہینہ، معزز مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت خداوندی بانٹی نہیں جاتی، تقسیم نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت خداوندی برسائی جاتی ہے، لٹائی جاتی ہے. ایسا بابرکت محترم مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ ایک نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے 70 گنا نیکیوں کا ثواب رہتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہر شخص کا اس کا مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ موسمی پھل کھائے، اس سے لطف اندوز ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں میں ایسی چاشنی، ایسی لذت رکھی ہے کہ اس کا دل، ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ پھل کھائے اور اس سے لطف اندوز ہو. اس کے استعمال کرنے سے انسان کے جسم کے اندر ایک قسم کی طاقت پیدا ہوتی ہے، قلب کو سکون ملتا ہے، قلب کو سرور ملتا ہے، طبیعت کو راحت حاصل ہوتی ہے. اگر آپ پھلوں کی دکان کے سامنے سے گزرے تو آپ کا دل ایک
جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، خریدنے کی طاقت نہیں ہے، وہ پھل کو دیکھ کر بھی پھل کھا نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری وہ تبھی نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں ایمان ہو۔ جس طرح مال کے بغیر دنیا نہیں بنتی، مال و دولت کے بغیر دنیا نہیں بنتی، ٹھیک اسی طرح ایمان کے بغیر آخرت نہیں سنورتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کے دل میں ایمان مضبوط رہے گا وہی شخص رمضان المبارک کو اہتمام سے گزار سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں جس طرح رمضان المبارک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس کے دل میں ایمان رہے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رہے گا، وہی شخص رمضان المبارک کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے بہرور فرمائے، مالا مال فرمائے، اور رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ بنایا ہے، اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس بابرکت مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم تمام کو ایمان کی دولت سے نوازے اور ہم تمام کو اہتمام سے گزارنے والا بنائے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارک میں رمضان مبارک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، دن رات اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رمضان کو جس طرح گزارتے تھے، تابعین اولیاء کرام جس طرح رمضان کو گزارتے تھے، بالکل اسی طرح ہم تمام کو بھی رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ بول نہیں سکتے کہ ہمارا آخری رمضان ہے، ابھی 5-6 دن رمضان المبارک کو آنے کو ہے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو اپنے پاس بلا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارک میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے ہمارے پروردگار رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں صحیح سلامت پہنچا دیجئے۔ ابھی 5-6 دن رمضان مبارک کو آنے کو ہے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس کو بلاوا آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو اپنے پاس بلا لے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کو صحیح طریقے سے صحیح سلامت پہنچا دیجئے اور اس کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان مبارک میسر فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو منانے کا اور ایک موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، ہمیشہ یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیات میں، اپنی عمر میں جتنے بھی رمضان مبارک رکھے ان تمام کو اہتمام سے گزارنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کی آمد کے موقع پر آپ تمام حضرات نے بھی جائزہ لیا ہوگا، محاصرہ کیا ہوگا کہ نئے نئے قسم کے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رمضان مبارک یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان مبارک کی آمد کے موقع پر اپنی بارگاہ میں بلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے توفیق عطا فرما دیتا ہے اور جسے نہیں چاہتا ہے اسے رد کر دیتا ہے۔ یعنی سامنے گھر کے سامنے، مسجد کے سامنے گھر رہنے کے باوجود، مسجد کے پاس سے گزرنے کے باوجود، وقت کے آسان میسر ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیے، توفیق نہیں دیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیے تو جنگلوں میں رہنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ہدایت کی توفیق کی بات ہے۔ اسی ضمن میں آپ کو ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک نوکر اس کا مالک کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں نوکر کو ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی۔ نوکر نے اپنے مالک سے اجازت چاہی کہ میرے آقا میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر۔ مالک نے اسے فوراً اجازت دے دی اور مسجد کے باہر بیٹھ گیا۔ نوکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی توفیق نصیب ہوئی کہ اتنا
اپنا شیڈیول بیزی رکھنے کے باوجود، مصروف رہنے کے باوجود، اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق نصیب فرمائی کہ اللہ اپنے مالک سے اجازت چاہی کہ مسجد کے دکھنے پر میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس کے مالک نے اجازت دی اور باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ نوکر کا اپنے حقیقی مالک الملک کے ساتھ گریہ وزاری کرنا، اللہ کو منانے میں لگنے شروع ہو گیا۔ باہر مالک بیٹھا انتظار کر رہا ہے اپنے نوکر کا اپنے حقیقی مالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ایسا مصروف رہنا، ایسی لذت اس کو محسوس ہو رہی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا، کافی دیر ہو گئی۔ باہر بیٹھا منتظر مالک بڑا حیران و پریشان ہوا کہ نہ مسجد میں نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مؤذن ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی واعظ ہے، نہ نصیحت کرنے والا ہے، نہ تبلیغی جماعت موجود ہے، نہ کوئی آدمی موجود ہے۔ ملازم اندر اکیلا ہی گیا تھا، واپس کیوں دیر ہونے لگی اس کو۔ کچھ اور دیر گزرنے کے بعد اپنے مالک نے بیزار ہو کر اپنے نوکر کو آواز دی، بھائی کتنی دیر ہوتی ہے، اب تو باہر آ جا۔ نوکر نے کیا جواب دیا؟ آنے نہیں دیتا۔ مالک بڑا پریشان ہوا، کون آنے نہیں دیتا؟ نہ مسجد میں نہ کوئی مولوی ہے، نہ امام ہے، نہ واعظ ہے، نہ نصیحت کرنے والا ہے، نہ تبلیغی جماعت والا موجود ہے، تو اکیلا ہی ہے، آنے تجھے کون نہیں دیتا؟ اس نے کہا جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ اسی بات انداز لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں اس کو اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس کا باہر مالک انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط تعلق ہوتا ہے، تو اس کو اتنا مزہ آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب بھی نماز پڑھیں، ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہمیں بھی ایسا ہی لطف اندوز، ایسا ہی مزہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ رمضان مبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مہمان مہینہ ہے، اس کی مثال ایسا لے سکتے ہیں، آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یا ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کا اعزاز اور تقریب کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، طرح طرح کی مہمان نوازی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر جا کر ہماری تعریف کرے کہ فلاں مہمان جو میزبان ہے ہماری بہت ہی زیادہ میزبانی اچھی مہمان نوازی کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس اگر ایسا کوئی مہمان آ جائے جو آپ کے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے کھلونے لے کر آئے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آئے، پھلوں کے ٹوکرے لے کر آئے، مٹھائی کے ڈبے لے کر آئے، تو آپ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ اس کو منانے کے لیے، اس کو خوش رکھنے کے لیے اس کے آرام کا پورا خیال رکھتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں۔ حد تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے خاطر تواضع کے لیے اگر خود کو تکلیف اٹھانا پڑے تو اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرا مہمان جو آیا ہے ہم سے ناراض نہ ہو، صرف اس کے بچوں کے واسطے کھیلنے کے کھلونے لانے کے لیے اور تحفے تحائف لا کے دینے کے لیے اس کی عزت اکرام کرتے ہیں، اس کا اطمینان سے رکھتے ہیں، اس کو پورا اس کا آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ بنایا ہے، اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یہ مہمان مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا انبار لے کر آتا ہے، انوارات الہی اور تجلیات الہی کے انمول تحفے تحائف لے کر آتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ بنایا ہے، یہ مہینہ دنیاوی مہمان سے 1000 درجے افضل اور بہتر ہے۔ تو آپ لگائیے اندازہ، ہم رمضان المبارک کو اس واسطے ایسا گزارتے، رمضان المبارک آیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم تجارت کریں، کاروبار کریں، رمضان میں ڈبل کاروبار ہوتا ہے، طرح طرح کی ہم سوچ کر رکھتے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا ایک مہینہ میرا مہینہ ہے، 11 مہینے تم نے اپنی مصروفیات میں رہنے کے باوجود مجھے بلا بیٹھے تھے، آج میں تمہیں ایک سنہرا موقع دیتا ہوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کو میں نے اپنا مہینہ بنایا ہے، جس طرح تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک گزارتے تھے، اسی طرح تم گزارو، تم تجارت کرو۔ یہ نہیں کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم تجارت مت کرو، میری عبادت میں لگے رہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد نہیں فرما رہے تم عبادت کا آسان طریقہ میسر فرما دیے، تم تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کاروبار کرے، کوئی فروٹ کی منڈی لگایا، تو اگر جب تک گراہک نہیں آیا زبان سے ذکر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم درود کامل کرتا رہے، اور جب گراہک آیا روکتے ہوئے گراہک کو دیے پھر چلے گیا اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اتنے آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہے۔ دین دشواری کا نام نہیں ہے، دین آسان ہے۔ دشواری سے نکل کر آسانی میں لانے کا نام دین ہے، ہم اس کو مشکل بنا دیے۔ اسی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خدائی مہمان مہینہ ہے، اس کا احترام کرنے سے، اس کا اکرام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر رمضان المبارک کا مہینہ مہمان مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی تعریف بھی نہیں کرتا۔ جو عزت اور احترام کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس کو گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صرف آپ کی تعریف، ہماری تعریف نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعریف کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمیں ایک سنہرا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، جو آنے والا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک تک صحیح سلامت پہنچا دے، جب پہنچانے کے بعد اس کو اہتمام سے گزارنے والا بنائے۔ میرے عزیز دوستو، دین میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ ایک اجر و ثواب کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے۔ ہر ایک کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں، نماز ایسی فضیلت والی عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے۔ نماز ایسی فضیلت والی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہو اور سامنے دشمن موجود ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھنا۔ ہاں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی دی ہے، سہولت دی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ دو گروہ بناتے ہیں، ایک گروہ نماز پڑھتا ہے ایک رکعت، دوسرا گروہ جا کے دشمنوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، دشمن آ کے حملہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، پھر وہ دوسرا گروہ جا کے اپنی جماعت نماز کو مکمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سہولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارمان سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے وقت مقررہ پر ادا کرو۔ جہاد سے بڑھ کر کون سا عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد جیسی بڑی عبادت میں بھی فرمایا ہے کہ جہاد بھی اگر کر رہے ہو، سامنے دشمن موجود ہو، پھر بھی نماز نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ بیمار ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بندہ ایسا بیمار ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا، اپنے ہاتھ کو بھی نہیں ہلا سکتا اور اپنے پانی کا بھی استعمال نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مخاطب ہو کر فرماتے تم نماز، تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی۔ آسانی کیا دی؟ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، دشواری ہوتی ہے، تمہیں دقت پیدا ہوتی ہے، تم بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں کے ذریعے نماز پڑھو، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں کر سکتے تو وہ تیمم کر کر نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو کسی بھی حال میں معاف نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بہرحال نماز ایسی فضیلت والی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکن جو دین کا ہے وہ ہے حج۔ حج کرنا، ایسا حج کرنے والا اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ
معاف کر دیتے اور اس کو صاف و شفاف کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کے بارے میں فرماتے حج کرنے والا ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے، ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یہ بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے ایک بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ بہرحال جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، حج عمرہ ہے، یہ ظاہری، اس کا تعلق ظاہر سے، مثال کے طور پر اگر نماز پڑھ رہے تو دوسرے نمازی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اسی طرح حج کرنے گئے آپ، دوسرے حاجی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے، حج کرنے آئے ہیں، اللہ کو منانے آئے۔ اسی طرح زکوٰۃ جب آپ دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آپ کو زکوٰۃ لینے والا بھی آپ کی عبادت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے، لیکن روزہ ایسی فضیلت والی عبادت ہے جس کے رکھنے سے، جس کا تعلق باطن سے، جس کے رکھنے سے صرف پروردگار عالم اور بندے کے درمیان ہی وہ عبادت رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بندے کی عبادت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس بندے کی عبادت نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جتنے بھی اعمال ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، حج عمرہ ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دو، اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دو۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، بندہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس واسطے اس کا اجر بھی، اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کے لیے قرآن مجید پڑھے گا، ارشاد فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایک اعمال کرنے والا بندہ، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی رہیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، جنت ایک تصورات کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جنت مومنین کے لیے اور مومن جنت کے لیے، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، حج عمرہ کرنے سے جنت ملتی ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے جنت ملتی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے جنت ملتی ہے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے سے جنت ملتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے سے جنت ملتی ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے جنت ملتی ہے۔ لیکن روزہ جیسی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی پسندیدہ عبادت ہے جس کے رکھنے سے جنت بھی مل جاتی ہے اور جنت والا بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بو جنت کے خوشبو کے برابر ہے، روزے دار کے منہ کی بو جنت کے خوشبو کے برابر ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ ایک واقعہ مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا۔ رحمت کبریہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا، فرمایا سر ربیعہ، اے ربیعہ مانگ تجھے کیا چاہتا ہے، میں تجھے وہ عطا کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کیا کہنے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک آداب کو جاننے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو جاننے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان جلیل القدر صاحب حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھ لیا حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سمندر جوش میں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت کا طالب ہوں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کوئی دنیاوی چیز مانگتے، کوئی کار مانگتا تو کوئی بنگلہ مانگتا تو کوئی جائیداد مانگتا تو کوئی فیکٹری مانگتا تو کوئی مال و دولت مانگتا تو کوئی سونا چاندی مانگتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا فرمایا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہیے، جس طرح مجھے آپ نے دنیا میں اپنا غلام بنایا ہے اسی طرح جنت اور آخرت میں بھی مجھے غلامی نصیب فرما دیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم اونچی شان والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صحابہ کو گالی دے گا گویا کہ وہ مجھ کو گالی دے گا،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلیل القدر صحابی جنتی رہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے جنتی لوگ ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان سے راضی ہوں تو ان سے راضی۔ یہ جملہ سننے کے باوجود بھی صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے اور ہمیشہ یہی دعا فرمایا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے روزہ رکھے گا اچھی نیت سے، میں اس کے تمام گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب روزے میں بھی روزے کی تین قسمیں ہیں، ایک فرض، دوسرا واجب، دوسرا نفلی روزہ۔ فرض روزہ کسے کہتے ہیں؟ کب فرض ہوتا ہے؟ فرض روزہ کہتے ہیں رمضان المبارک کے 30 روزے جو ہوتے ہیں اس کو فرض روزہ کہتے ہیں۔ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے بلا عذر آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور یہ ہر عاقل مسلمان بالغ مسلمان پر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ صرف 2 لوگاں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا استثناء فرمایا، کئی مسافر لوگ، اگر کوئی سفر کر رہا ہے وہاں پہ دشواری ہو رہی ہے تو اس صورت میں وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ بھی ایک روزے کے ذریعے، اگر آپ کے پاس بعد میں رمضان مبارک کے بعد آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ایک روزہ اس کے بدلے ادا کریں۔ اگر آپ بلا وجہ بلا عذر کے رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ رہے، ترک کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان مبارک کے بعد طاقت رہنے کے بعد آپ کو ایک روزہ ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو پورے 60 روزے 2 مہینے تک لگاتار روزے ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 59 ڈیز یعنی 59 دن رمضان مبارک کا ایک روزہ بلا عذر چھوڑنے کی وجہ سے رکھا اور 60ویں دن آپ نہیں اٹھے اور روزہ نہیں رہ سکے، تو آپ کے ایک فرض روزے کا جو ادا ہے کفارہ ادا نہیں ہوگا، پھر سے آپ کو ایک فرض روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے 60 دن تک روزہ رکھنا پڑے۔ اور دوسرا آدمی جو ہے اسے استثناء جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ ایک سخت بیمار آدمی جس کو دھکے کو یعنی ایک گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں گولی کھانا ہے ضروری ہو جاتا ہے، وہ آدمی بھی اسے استثناء ہے کہ وہ اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو اس صورت میں وہ بعد میں ایک روزہ ادا کر سکتا ہے، یعنی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ دوسرا روزہ جو ہے، دوسرے روزے کی جو قسم ہے واجب روزہ کسے کہتے ہیں؟ منتوں والا روزہ، نظر مانے۔ مثال کے طور پہ آپ نے نظر مانی کہ فلاں اگر میرا کام ہو جائے تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا، تو اس کو بولتے ہیں واجب۔ یہ روزہ نہ رکھنا، آپ منت ماننے کے بعد اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کو صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کا قہر و غضب آپ پر برسے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس پر بھی اگر آپ نہیں رکھیں تو اس پر بھی ایک ہی کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر آپ اس کی شکل میں بعد میں روزہ رکھنا 3 دن۔ اور تیسری قسم جو ہے روزے کی وہ ہے مستحب نفلی روزہ۔ مثال کے طور پہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کیا یہ مستحب ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ رکھیں تو فضیلت والا روزہ ہے، اس کے بدلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے۔ اگر نہیں رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح محرم کے 2 روزے 9, 10 یا پھر 10, 11 ان دونوں میں سے آپ روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اگر نہیں رکھے تو ضروری نہیں سمجھنا ہے، اگر ضروری سمجھ کر رکھیں گے یہ بدعت، ضروری سمجھنا نہیں ہے، یہ مستحب ہے، مستحب عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں فرمائی کہ روزہ رکھو، نہیں رکھنے والا گنہگار ہوگا۔ اگر آپ نہیں رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اگر آپ رکھیں گے تو اس کی فضیلت یہ ہے اس کی کہ 1 سال کے آپ کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اور اسی طرح شوال کے روزے 6 روزے یہ بھی مستحب روزے ہیں، اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں رکھنا چاہ رہے آپ تو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ رمضان مبارک کا، تو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہم تمام کو رمضان مبارک کی تیاری کر لینا چاہیے، بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان مبارک گزارنا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آپ لوگ عزم کر لیجئے، میں بھی عزم کر لوں گا کہ رمضان مبارک کا یہ ہمارا یہ سمجھنا چاہیے آدمی کہ رمضان مبارک کا یہ ہمارا آخری مہینہ ہے۔
پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ رمضان ہمارے لیے رکھا ہے یا نہیں. ابھی سے یہ عزم مسمم کر لے, ارادہ اچھا کر لے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سلامت پہنچا دے, تو ہم اہتمام کے ساتھ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اہتمام فرمایا کرتے تھے, اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذکار میں مشغول رکھتے تھے, اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے. اسی طرح رمضان مبارک کو بھی ہم گزاریں گے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے والا اور اس کو اہتمام کے ساتھ گزارنے والا بنائے. وقت ہو چکا ہے, جن حضرات نے سنت ادا نہیں کیے وہ سنت ادا کر لیں, اور آپ تمام سے ایک ڈبل گزارش یہ ہے کہ آئندہ جمعے سے انشاءاللہ تعالیٰ وقت پر نماز ادا کی جائے گی, یعنی 2:45 1:00